رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ چھٹا روزہ ہے، چھٹا روزہ آ گیا، 5 روزے گزر گئے، پتہ بھی نہیں لگا کہ جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ کسی حساب ہو، نہ سوال ہو نہ حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ آج رمضان کریم کا یہ چھٹا روزہ ہے اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کریم فرقان حمید کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں گے، پھر انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز ہوا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آج الحمدللہ ہمارے مہمان موجود ہیں نعت خواں کے سیگمنٹ میں، نعت خوانی کے سیگمنٹ میں، جناب محترم محمد شہباز فریدی صاحب۔ شہباز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ شہباز بھائی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ماشاءاللہ رمضان کریم کرم ہے رمضان کے لیے وقت نکالا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حمد بھی ہو اور نعت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنا گو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے، اور یہ موجود و عدم تیرا۔ دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کرے یا رب، اور تعجب ہے کہ پھر بھی رہ لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
نعت شریف کا نذرانہ بھی الحمدللہ ہو جائے۔ بسم اللہ۔ بہت ہی ایک پیارا کلام پیش کر رہا ہوں علی بھائی، سماعت کیجیے گا۔ ارشاد۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، ہاں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ کیا بات ہے۔ اور رخنار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، رخنار ان کے غلام کو لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، ہاں وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، ہاں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اور جو علی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، ہاں چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے حضور کی ماشاءاللہ۔ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لباب دہن سے جوڑ دے، ہاں وہ لباب دہن سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، ہاں وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ بہت خوب، کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، کہ شاعر لکھتے ہیں کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو سبحان اللہ، ہو گیا، اور آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اچھا ماشاءاللہ، محمد شہباز فریدی قاسمی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی عمر سے ماشاءاللہ حضور کی نعت کا شوق آپ کو ہوا؟ ماشاءاللہ نعت شریف کا محمد علی بھائی شوق تو 8 سال کی عمر سے بہت زیادہ تھا، اللہ اللہ، اور الحمدللہ سب سے پہلی زندگی کی نعت ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی میں نے پڑھی، جو کہ ماشاءاللہ اے آر بھائی کی ٹی وی پہ وہ میری ریکارڈ ہوئی۔
الحمدللہ 9 سال کی عمر میں QTV پہ ریکارڈ ہو گئی تھی 2004 یا 5 میں. ماشاء اللہ. اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا استاد کون ہیں آپ؟ استاد میرے ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فردی صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور استاد صوفی جمیل صاحب تھے, اللہ پاک ان کی ہزاروں مغفرت فرمائے الحمدللہ. ان سے شاگرد, ان کا جو شاگرد ہے وہ تو میں بھی الحمدللہ ان کے شاگردی میں تو میں بھی الحمدللہ رہا ہوں. اللہ پاک صوفی جمیل احمد صاحب کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا, دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز, دورے جدید جی سمورن سہولتن سا, روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ای 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس. دلکش ایلیویشن, کشادی ریسپشن لابی ای ویٹنگ ایریا, بعدد ہائی سپیڈ لفٹس, سٹینڈ بائی جنریٹر, کورڈ پارکنگ, چلڈرن پلے ایریا, جمنیزیم. پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ تجربے جدت اے خوبصورتی جو حسین امتزاج. بکنگ اینڈ ڈیٹیلز نور فاطمہ بلیسنگ زہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. فون نمبر 0317 388 986 یا 0317 388 987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال, اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب. اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں, ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے. تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں. A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. چہرے کو چھونے سے گریز کریں. استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد, مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ. ایگزیکٹو جم, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. the class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا شاندار موقع.
अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। मेरी झोली को भर दे खुदा सदके मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदके मोहम्मद के। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद पेश करते हैं करम रमज़ान खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। नए मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। आज 6 रमज़ान करीम है। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान रज़ा मदनी साहब, अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नवाजिश आपने हैदराबाद न्यूज़ के लिए आज एक बार फिर माशाल्लाह हमें टाइम अता फरमाया, और आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आप दुआओं में भी याद रखते हैं। अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें और तरक्क़ात अता फरमाए। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब, और सवालात जो आए हुए हैं मैं वीवर्स के वो हम पूछते हैं। अल्लामा साहब, एक सवाल था, रजब, शाबान, रमज़ान पर तीनों बाबरकत महीने में एक साथ आ रहे हैं, इनके बारे में ज़रा कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मदू फरमाया, इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। रजब, शबान, रमज़ान, ये जो महीने माशाल्लाह बाबरकत तीनों साथ आते हैं, ये अल्लाह की एक तो करम नवाजी है कि अल्लाह करीम ने मग़फ़िरत लेने के लिए, बख्शिश लेने के लिए हमें 3 माह जो है वो हमें अता फ़रमाए। रजब आता है, फिर शाबान है, फिर रमज़ान है। उलमा कराम इरशाद फरमाते हैं कि जो रजब के महीने में बीज नहीं बोता इबादत का, शाबान के महीने में आंसुओं से सैराब नहीं करता, और रमज़ान के महीने में जो शख्स जो फिर रमज़ान के महीने में फिर वो इबादत की लज्जत है, इबादत की जो मामलात है वो कैसे हासिल करेगा। तो रजब में हमें करना है कि हमें रजब में जो है वो इबादत का बीज बोना है, यानी कि तैयारी शुरू कर देनी है। शाबान के महीने में हमें आंसुओं से इसको सैराब करना है, इस खेती को, और उसके बाद रमज़ान के महीने में हमें इसके जो फल निकलेंगे वो हमें जो है वो हासिल करने हैं। अच्छा, ये 2 महीने जो आते हैं रमज़ान से पहले, यानी कि रजब और शाबान जो आता है, ये आता है हमें तैयार करने के लिए कि रमज़ान में हमें खूब तर इबादत करनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा किसी भी काम शुरू करने से पहले हमें उसकी तैयारी चाहिए होती है, उसको करने से पहले, तो ये रमज़ान इसकी एक इज़्ज़त अफजाई की गई है कि इससे पहले 2 महीने ऐसे दिए गए हैं कि जिसमें इबादतों की प्रैक्टिस हो जाए, इबादतों के मामलात हो जाए, रोज़े रख लिए जाएँ, कुछ ना कुछ रोज़ों की तरकीब हो जाए। रजब और शाबान में एक दिन छोड़ के एक दिन रख लिया जाए, 2-2, 3-3 रोज़े रख लिए जाएँ, ताकि रमज़ान में ये प्रैक्टिस मुकम्मल तौर पर हो जाए, इंसान बड़ी आसानी से जो है वो रमज़ान को गुजारने की कोशिश करे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे प्यारे जो हमें जो महीने जो अता फरमाए हैं, रजब, शाबान, रमज़ान किससे पहले महीने में अभी आपसे अर्ज़ किया कि इस वजह से है ताकि इंसान जो है वो इबादत की प्रैक्टिस कर ले और रमज़ान के अंदर जो है वो इबादत उसके लिए आसान हो जाए, मुश्किल ना हो। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल हुआ था कि रमज़ान के महीने में हमें कौन से अमाल जो है करना चाहिए, तफसीली इस पर हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, रमज़ान में एक तो वैसे ही सारे अमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इतने प्यारे हमें अता फरमाए। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, इतना बड़ा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल। फिर उसके बाद रमज़ान में तरावी का सिलसिला होता है, क़ियामुल लैल का सिलसिला यानी कि है। इसके अलावा रमज़ान में जो रोज़ा रखने वाला है वो तो वैसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के घेरे में होता है। रोज़ा इंसान ने रखा, उसका सोना इबादत बन गया, उसका बैठना इबादत बन गया, उसका चलना इबादत बन गया। यानी रोज़ा रख के इंसान का सोना भी इबादत है, हर काम उसके इबादत में शुमार हो जाता है जब तक वो गुनाह ना करे।
پھر انسان کو ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں مل رہی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک تو بینیفٹ اور بونس انسان کے پاس یہ کہ نیکی کے اجر و ثواب جو ہے بڑھا دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی بڑی آسانی ہے رمضان میں عبادت کرنے کے حوالے سے کہ انسان بڑی اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ یہ گولڈن چانس ہے، یعنی کہ انسان اگر عام دن کے اندر عمل کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ایک ہی مرتبہ ملے گا، رمضان میں اگر عمل کرے گا تو اس کو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا جو ہے بڑھ کے جو ہے دیا جائے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ بونس لے کر آتا ہے، فوائد لے کر آتا ہے کہ انسان جو ہے بڑی آسانی سے اس کے اندر اعمال کر سکتا ہے. تو ایک تو روزہ یہ عمل انسان کر ہی رہا ہے، تو روزے کے ساتھ ساتھ انسان سوتے وقت اپنا وقت نہ گزارے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے. پچھلی اگر نمازیں معاذ اللہ قضا ہو گئی تو ان کی کوئی نہ کوئی ترکیب بنا ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، نوافل پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ یہ اعمال یعنی کہ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، تراویح تو ہم پڑھ لیں، اس کے علاوہ درود شریف اور استغفار اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی انسان ساتھ ساتھ چلاتا رہے تاکہ یہ معاملات انسان کے جب چلیں گے تو انسان عبادت کے اندر جو ہے وہ رف ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب رمضان گزرے گا تو جب انسان جو ہے وہ رمضان کی گزرنے کے بعد بھی اس کی عبادت کی عادت ہوگی، جب عبادتوں کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ پورے سال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا نعمان رضا مدنی دامت برکاتہم العالیہ. بہت اچھے خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو آپ فرماتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، فائدہ ہی پہنچاؤ. کیونکہ کیا ہوتا ہے برکتوں والے عظمتوں والے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دکھاوا بھی بہت کرتے ہیں. تو دکھاوا نہ ہو، عمل وہ ہو، ایسا عمل کرو کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو. تو وقت ہوا ہے اپنا ایک کلام کا، تو کلام سے قبل ایسا کرتے ہیں کہ علامہ صاحب سے ایک اور سوال لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے برکتیں ہم بھی یہ حاصل کر لیں. علامہ صاحب رمضان روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ قضا لازم ہو؟ اکثر کہا جاتا ہے قضا لازم ہو، اور پھر یہ بتائیں کہ قضا اور کفارے سے کیا مراد ہے. اس کو ذرا تفصیلی جواب جو ہے نا ہمارے ویورز کو جو ہے کوئی مطلب ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، حضرت ماشاءاللہ جواب تفصیلی ارشاد فرمائیں. حیدرآباد نیوز یہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا خوبصورت پیارا چینل ہے کہ جو الحمدللہ ماشاءاللہ تمام ٹرانسمیشن جو ہے آپ تک بہترین انداز سے کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے انداز سے جو ہے پہنچائیں. بھلے وہ دین کی بات ہو، وہ راہ دین کا پروگرام ہو، کوئی سے بھی مذہبی پروگرام ہو، آپ تک اچھے سے اچھے انداز سے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا کریں حیدرآباد نیوز کی پوری انتظامیہ اور جو احباب کا ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون رہتا ہے ان کے لیے. جی علامہ صاحب سوال کا جواب. دیکھیں اس میں تو کافی تفصیل ہے اس حوالے سے، فقہ کا ایک آپ نے مسئلہ پوچھا ہے. قضا اور کفارے میں فرق یہ ہے کہ قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا اور کفارے کا مطلب ہوتا ہے 60 روزے رکھنا، یعنی کہ پے در پے، یعنی کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 60 روزے رکھے جاتے ہیں. یہ قضا کے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. تو اس میں یہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کبھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. دیکھیں بھول کر کھانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک چھوٹ دی گئی ہے، ایک آسانی دی گئی ہے کہ اگر بھول کر کسی نے کھایا پیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جان بوجھ کے کبھی ہم اس طرح کے اعمال کر دیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کبھی ہم اس طرح کے اعمال کر جاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور ہمیں علم تک نہ ہوا، تو وہ لا علمی کی وجہ سے بھی روزہ توڑ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر لا علمی کی وجہ سے کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا اس وجہ سے ہمارا روزہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم چلے کہ میں نے یہ عمل کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو معلوم چلا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر آپ اس کی جو اس پر حکم ہو کفارے کا ہو یا قضا کا ہو تو وہ ہمیں کرنا ہوگا. لا علمی عذر نہیں بنے گا کہ ہمیں کیونکہ معلوم نہیں تھا اس وجہ سے جو ہے وہ ہم اسے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا قضا اور کفارہ. تو میں نے آپ کو بتا دیا قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا اور کفارے کا مطلب 60 روزے رکھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ علامہ صاحب. اچھا علامہ صاحب یہ عرض کرنا تھا کہ اپنا نماز کے فضائل جو ہے وہ کوئی ایک حدیث یا کوئی اس طرح کی کوئی نماز کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو آپ ہمارے ناظرین کو نماز کی فضیلت یا اس طرح سے نماز کے حوالے سے آپ کچھ اگر بتا دیں تو. دیکھیں نماز ایک وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتا ہے. اور نماز کے حوالے سے ایک میں بھی یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ نماز جو ہے وہ اتنا بہترین عمل ہے نماز کا پڑھنا
کہ یہ انسان جیسے ہی نماز کی نیت باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی چھما چھم بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے وہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں قربت کے بھی جو ہے وہ ادوار ہیں، یعنی کہ انسان نے نیت باندھی، وہ اللہ کے قریب کھڑا ہے، پھر رکوع کیا اور قریب ہو جاتا ہے، پھر اس نے سجدہ کیا، جب جیسے انسان نے سجدہ کیا تو سجدہ علامت ہے انتہائی عاجزی کی، یعنی کہ سجدہ ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، یعنی سب سے آخر جسے کہتے ہیں عاجزی کا وہ مقام تو وہ سجدہ ہے، انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ایسا بندہ کہ اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے، عاجزی پیش کرے، انکساری پیش کرے، کمزوری کا اظہار پیش کرے، تو سجدہ کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اس وجہ سے اللہ کریم کو انتہائی پسند ہے سجدہ کرنا، اور نماز کے اندر یہ سجدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ہم نے صحابہ کے اعمال دیکھے، یعنی کہ پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، اولیاء اللہ کے اعمال پڑھیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ان پر واقع ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب انشاءاللہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد جب وقفے سے اب آپ سے آئیں تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین دیکھتے رہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987।
फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान की बरकत व अज़मत वाली घड़ियों के अंदर। करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लामा साहब अल्लामा नुमान रज़ा मद्दी दामद बरकातुहुम आलिया मौजूद हैं। अल्लामा साहब, एक सवाल, जन्नत जो एक अजीम जगह है, हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने, खूबसूरत सवाल है माशाल्लाह आपने पूछा है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है और इसकी जो कीमत है वो कभी इंसान अदा नहीं कर सकता। और ये इतनी बड़ी है जन्नत के इसका एक जो कोना है उसमें अगर पूरी दुनिया को अगर रख दिया जाए तो जैसे कि हमने छोटी सी कुर्सी रख दें या छोटी सी कोई चीज़ रख दें, तो इतनी बड़ी है जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है मोमिनों के लिए, अपने जो उसके करीब बंदे हैं, जो उसके औलिया हैं, उसके जो दोस्त हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत जो है बनाई है। जन्नत इतनी बड़ी, इतनी अजीम जगह होने के बावजूद, इतनी बेमिसाल जगह होने के बावजूद, इतनी बाकमाल और अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसी जगह होने के बावजूद हम जन्नत को बड़ी आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना, फरमाबरदारी करना बहुत मुश्किल नहीं है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शख्स पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डाला है। इस वजह से जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है। फिर रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के इस प्यारे और बाबरकत महीने में तो जन्नत गोया कि हर अमल के इवज़ जन्नत है। रोज़े के इवज़ जन्नत है, नमाज के इवज़ जन्नत है, खामोशी के इवज़ जन्नत है, इस्तग़फ़ार के इवज़ जन्नत है, दुरूद शरीफ के इवज़ जन्नत है। कई आमाल हैं कि जिनके इवज़ अल्लाह तबारक व तआला जन्नत हमें अता फरमा रहा है। तो इस माह मुबारक के अंदर जन्नत को हासिल करना इंतहाई आसान अमल है। वैसे आप आम दिन के अंदर भी जो है जन्नत को हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन इस महीने के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ इन आमाल को करते हुए जन्नत का हुसूल बड़ा आसान अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है। अल्लाह करीम की जिनाब में जब इंसान इताअत के साथ अपना सर झुका देता है, गोया कि जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। बस यही यानी कि सबसे अच्छा अमल ये है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करे, जन्नत आपकी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, हुकूकुल इबाद के हवाले से कोई एक
دیکھیں ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد، اللہ کے حقوق، اور پھر جو ہے وہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کچھ زیادہ جو ہے وہ سوال کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں۔ لیکن انسان جب حقوق اللہ معاذ اللہ جب تلف کرتا ہے تو یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کو معاف فرما دے۔ حقوق العباد اس کے اندر جو ہے دونوں چیز آتی ہیں، پہلے انسان کو انسان سے معاف کروانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس وجہ سے حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حق۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قرض دیا، وقت دیا تھا کہ میں آپ کو اس تاریخ تک پیسے دے دوں گا، اور اس کے بعد اس کے آگے تک پہنچا دیا، تو گویا کہ اس نے اس بندے کا حق جو ہے وہ حق یعنی کہ اس کو دینا تھا لیکن اس کو نہیں دے پایا، تو اب اس سے معافی مانگ دی کہ بھائی آپ، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ، میں اتنی تاریخ تک میں نے وعدہ کیا تھا اور میں دے نہیں پایا۔ اس طریقے سے کئی چیزوں کے اندر حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ تو حقوق العباد ہم پوری زندگی کے اندر حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق آ گئے، بہن بھائیوں کے حقوق آ گئے، اور دیگر ہمارے دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، محلے کے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جن کی ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ان حقوق کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے، معافی بھی مانگ سکتے ہیں، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب، بڑا بہتر انداز سے آپ نے جواب عطا فرمایا۔ علامہ صاحب، جو جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ عطا فرمائیں۔ دیکھیں، جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ناراضی کا بہت بڑا سبب ہے۔ دیکھیں، رمضان آیا، رمضان کے بعد اگر ہم نے اس کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تو گویا کہ ہم نے بہت بڑا نقصان کیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی پیسے سے بھرا کوئی تھیلا آپ کو دے، کوئی بیگ دے، اور آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں، تو سامنے والا شخص آپ کو دیکھ کر یہ بولے گا یہ بڑی بے وقوفی کیا رب نے۔ رمضان آیا، رمضان میں آپ موجود تھے، زندہ تھے، اور زندہ ہونے کے باوجود آپ نے رمضان میں روزہ چھوڑ دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضل سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بالکل فارغ ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اس وجہ سے یہ اس بات کا خیال بہت زیادہ رکھنا ضروری ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے یہ روزہ چھوڑنے کی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں۔ دیکھیں، جو کچھ بیمار ہوتے ہیں نا، جو کچھ بیمار مثال کے طور پر نزلہ کھانسی، ہلکا سا بخار جن کو ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ راہ ڈھونڈتے ہیں کس طرح کسی سے کہ بھئی آپ کو راہ مل جائے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے جو بس کہہ دے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تو اتنے اس کے اندر بے چین ہوتے ہیں، کوئی ایسا ڈاکٹر ہمیں کوئی گلی محلے کا ملے اور ہم اس سے پوچھے بھائی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو وہ فوراً منع کر دے گا، ہم خوش ہو جائیں گے یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے کیونکہ روزہ چھوڑنے کا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ کی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ صوموا تصحوا، یعنی کہ روزہ رکھو تم صحتیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر بیماری بھی ہے اور ایسے کی بیماری نہیں کہ جس میں روزہ رکھنے سے کوئی جان کا نقصان نہیں ہوتا، تو پھر آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ الکریم روزے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس وجہ سے جو ہلکے پھلکے بیمار ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑنے کی بالکل نیت نہ کیا کریں، بلکہ وہ یہ اس نیت سے روزہ رکھا کریں، ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا ہمیں یہ آسانی اس کے اندر ہو جائے گی کہ اس کی برکت سے یعنی کہ روزے کی برکت سے آپ جو ہے وہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اس سے بہترین دوا آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ دوا کڑوی ہوتی ہے اور روزہ کڑوا نہیں ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وعید، نماز نہ پڑھنے کی وعید بڑی بہت بے نمازی کی۔ دیکھیں سب سے پہلے قبر میں سزا کیا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں۔ ہاں، یہ بس کوئی سزا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے انسان قبر میں جاتا ہے۔ بے نمازی کو جب نزا کا وقت آیا، یعنی کہ جب اس کی روح نکل رہی ہے، تو یہ ہمیں ملتا ہے اس کا عذاب کہ اس کو اتنی پیاس لگتی ہے علی بھائی بے نمازی کو کہ اگر کہا گیا کہ اگر اس کو 7 سمندر کے اگر پانی بھی پلا دیے جائیں تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ سب سے بڑی تو سزا اس کی یہ ہے نزا کے وقت کی۔ پھر دوسری سزا یہ ہے کہ آپ بے نمازی جب قبر کے اندر جاتا ہے تو فرمایا کہ اس پر ایسا گرز، ایسا ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ 70 ہاتھ وہ دھستا زمین میں چلا جاتا ہے، اور قیامت تک اس کو اسی طرح کی سزا دی جاتی رہے گی۔ پھر قیامت کی سزا یعنی کہ جہنم کی سزا الگ ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا معاملہ، ابھی قبر کی سزا ہے، پھر نزا کی سزا، پھر قبر کی سزا، پھر قیامت میں جو بے نمازی کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بے نمازی ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اس وجہ سے جو بھی نمازیں اگر کسی پر قضا بھی ہے، دیکھنے والے ناظرین کے لیے
یہ میرا پیغام ہے. اگر کسی پہ قضا ہیں اگر نمازیں تو فوراً اس کی ادائیگی کریں. پھر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ بالکل مکمل طور پر سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں, اور آئندہ زندگی کے اندر بھی جو ہے نماز کو جو ہے آپ کبھی نہ چھوڑیں بلکہ نماز کے ساتھ زندگی اپنی گزاریں. انشاءاللہ بہت خوشگوار زندگی آپ انشاءاللہ آپ کی گزرے گی. ماشاءاللہ. دیکھا آپ نے علامہ صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی نماز کے فضائل بھی بتائے, روزے کے فضائل بھی بتائے, روزہ نہ رکھنے کی وعید بھی بتائی, نمازیں نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بتائیں. تو کوشش کریں کہ بھائی جتنی زندگی ہے وہ رب کی یاد میں گزاریں, جتنی زندگی اپنے خالق رب العالمین ازل کی یاد میں گزاریں کہ فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو سامعین قدر ماشاءاللہ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہے پیج کو ہمارے لائک بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. تو یہ دین کی بات ہے, آگے تک پہنچے گی, اس کا ثواب ہوگا. کیوں علامہ صاحب کوئی بندہ ایک پروگرام ہمارے دیکھ رہا کوئی ماشاءاللہ اس کی بھی فالوورز اب اتنے ہمارے اتنے ماشاءاللہ لائک کرنے والے ہیں چینلز کو کہ اگر وہ آگے بھی ماشاءاللہ شیئر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دین کی بات جو ہے وہ آگے پہنچتی ہے, اور دین کی بات آگے پہنچانا دین کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ماشاءاللہ اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے انشاءاللہ ہم خصوصی دعا کے لیے اپیل فرمائیں گے. دیکھتے رہیں کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जहमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers.
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं बरकत और सआदत वाली घड़ियों में। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। अल्लामा नुमान ज़ादा क़ादरी मदनी दामत बरकातुहुम आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक कलाम इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन में हम शामिल करते हैं। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफ़ा की तरफ। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार। होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं। आए बीमार तो घर दुख की दवा देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार। होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। वो करम चाहे जगह पर भी वही करते हैं, वो करम चाहे जगह पर भी वही करते हैं। फैसले गुंबद खज़रा के मक्की करते हैं, जिन पे करते हैं इनामात की बारिश आका। उसकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते हैं। सिर्फ एक बार होगा बेड़ा पार। अल्लामा साहब, हमारे नाज़रीन को कोई आप मैसेज देना चाहें आखिर में? रमज़ान के महीने में एक दूसरे का ख्याल रखें, पूछते रहें किसी को, अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को कोई परेशान तो नहीं है। मोहल्ले के अंदर देखें, पड़ोसी में देखें। अगर आपके दस्तरखान पे अगर 10 नेमतें रखी हैं तो किसी का दस्तरखान ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर नेमतें ना हो। इसलिए देखते रहें इधर उधर अपने अहबाब के अंदर, और उनको भी जो है वो इफ्तारी करवाएँ, उनकी भी ख्याल रखने की कोशिश करें ताकि वो भी अच्छे रमज़ान गुजारें, अच्छे और रमज़ान के साथ अच्छी ईद भी गुजारें। अल्लामा साहब, मैं तो गुजारिश करता हूँ कि खुसूसी दुआ जो है अल-मुख्तसर हैदराबाद न्यूज़ के लिए आलम इस्लाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یا حنان و منان مولا کریم اس برکت مہینے کے اندر اے مولا کریم یا الہ العالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا کریم یا الہ العالم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا کریم یا الہ العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے مولا کریم یا الہ العالم اس پیارے ملک پاکستان میں نظر رحمت فرما نظر عنایت فرما حیدرآباد نیوز اے مولا کریم جو اس کی جو پوری ٹیم ہے مولا کریم یا الہ العالمین تمام کو ڈھیروں برکتیں عطا فرما جو دین کا کام کر رہے ہیں مولا کریم ان کو اپنی جناب سے برکتیں رحمتیں عطا فرما اے مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، اللہ آپ کو آباد رکھے. یقیناً آپ کا بھی دسترخوان سج گیا ہوگا گھروں کے اندر، ہمارا بھی دسترخوان الحمدللہ سج گیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں آج چھٹا روزہ ہو گیا ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اب ہمارا دسترخوان بھی، کیونکہ ہمارا دسترخوان تو یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سج جاتا ہے، تو آپ کو کبھی یقیناً سج گیا ہوگا. آپ بھی دعا کریں دسترخوان پہ بیٹھ کے، ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میری پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کی تمام کو میں اجازت دی. کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ روزانہ دیکھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، تو ضرور روز دیکھا کریں. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. نئے مہمان، نئے ذوق، نئے محبت کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.